بسم اللہ الرحمن الرحیم. پری فرسٹ ایئر کے لیے یہ لیکچر ہے اور جو سینئر فرسٹ ایئر ہے وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو گزشتہ لیکچرز میں بتایا تھا کہ اشعار کی جو اصناف ہیں یعنی جو اقسام ہیں ان میں ایک غزل ہے اور ایک نظم ہے. اس کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو باقی بھی بتائیں گے، جیسے ہجو ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اصناف ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. فی الحال حمد ہے. حمد ویسے تو اب نثر میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا جائے تو وہ حمد ہی کہلاتے ہیں، لیکن اردو میں عمومی طور پہ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. امیر احمد امیر مینائی کے نام سے مشہور ہیں، پرانے شعراء میں سے ہیں. دوسرا کون ہے جہاں ہے تو. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس سے مراد عدد والا ایک نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1 2 3 تو اس سے مراد عدد والا ایک نہیں ہوتا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ افراد میں سے ایک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ ان تینوں میں سے ایک ہے، یہ 4 میں سے ایک ہے، لہٰذا وہ افراد والا بھی ایک نہیں ہے اور عدد والا بھی ایک نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اب امیر مینائی کہتے ہیں دوسرا کون ہے جہاں ہے تو، کون جانے تجھے کہاں ہے تو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار تجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تیری کوئی مثال نہیں ہے. کون جانے تجھے کہاں ہے تو. یہ جو انسان کے ذہن میں لفظ آتا ہے نا کہ فلاں بندہ کہاں ہے یا فلاں چیز کہاں ہے، کہاں ہے کا لفظ انسان کے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ انسان خود کو مرکز قرار دیتا ہے اور جو اس سے پہلے ہوتا ہے اسے وہ ماضی کہہ دیتا ہے، جو اس سے آگے ہوتا ہے اسے مستقبل کہہ دیتا ہے، جہاں وہ موجود ہوتا ہے اسے حال کہتا ہے، جہاں موجود نہیں ہوتا اسے وہ کہتا ہے کہ یہ مستقبل ہے یا ماضی ہے. لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ کہاں ہے، یہ انسان کے محدود ذہن کے سبب سے یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے. اللہ تمام زمان اور مکان سے بلند و بالا ہے. جب ہم کہیں گے کہ اللہ فلاں جگہ پر ہے تو وہ خالق نہیں ہے، وہ پھر اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، کسی وقت کا محتاج نہیں ہے. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. ایک لفظ ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر یعنی جو چیز سامنے آنے میں مدد کرے، جو چیزیں ہمیں نظر آ سکتی ہیں، اور باطن جو پوشیدہ ہیں. آپ کو ایک مثال بڑی دلچسپ وہ دیتا ہوں کہ آنکھ ظاہر ہے اور نظر اس کا باطن ہے، اور جب نظر ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں آنکھ اندھی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ باطن نہیں ہے، آنکھ ظاہر ہے اور نظر باطن ہے. باطن نے ظاہر کو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح کان ظاہر ہیں اور سماعت باطن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کے باطن نے اس کے ظاہر کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ کائنات موجود ہے، باضابطہ ہر شے چل رہی ہے. کائنات میں اور نظام کائنات میں کسی بھی قسم کا نقص، خامی، غلطی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ظاہر اگر اتنا منظم ہو کے چل رہا اور یہ کائنات موجود ہے تو کائنات کے باطن نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام بھی ہے ظاہر اور باطن. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ ایسا ظاہر ہے اس جیسا باطن نہیں، اور ایسا باطن ہے اس جیسا ظاہر نہیں ہے.